آج ویو 360 میں دنیا بھر کے لیے کورونا ایک ڈراؤنا خواب، کوئی ویکسین نہیں اور نہ ہی کوئی جڑی بوٹی کام آ رہی ہے۔ ملیں گے ہیوسٹن کے ڈاکٹر فیصل مسعود سے اور جانیں گے کہ کورونا کی صورتحال پر وہ کیا کہتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ شمالی وزیرستان کے سیاحتی مقام بننے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,40,00,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ اب تک اس مرض سے تقریباً 6 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے۔ دنیا میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں تقریباً 35 لاکھ سے زائد افراد اس مرض سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,40,000 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے۔ امریکہ کی آدھے سے زیادہ ریاستوں میں کورونا کے کیسز پھر سے تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور تقریباً ان تمام ریاستوں میں فیس ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ لاطینی امریکہ کورونا وائرس کی ہلاکتوں کے حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ یورپ کا خطہ اب بھی اموات کے حساب سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد میں اس مرض کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 5,500 اموات ہو چکی۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بیماری کی تشخیص کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد کی ٹیسٹنگ کرنے کی تجویز دی ہے۔ کووڈ-19 کے علاج کے لیے اب تک کوئی دوا سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس مرض سے بچنے کے لیے درجنوں گھریلو ٹوٹکے اور جڑی بوٹیوں کے نام سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ اکثر اس کے استعمال کے مشورے لوگ اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر دیتے ہیں، لیکن یہ مشورے کتنے کارآمد ہیں اور ان پر کس حد تک انحصار کیا جا سکتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی اسلام آباد سے گیتیارہ انیس نے۔ انس ملک کووڈ-19 کا شکار ہوئے تو عزیز و اقارب نے کئی گھریلو ٹوٹکے اور نسخے بتائے۔ ان میں سے کچھ انہوں نے آزمائے بھی، لیکن جب صحت بگڑتی چلی گئی تو بالآخر تکلیف کی شدت کم کرنے کے لیے ڈاکٹر کی دی ہوئی ایلوپیتھک دوا ہی لینا پڑی۔ مشورے تو وہ ایک فلاک تھا مشوروں کا، تو اس میں سے ایک آئی فارگاٹ کہ ایک جڑی بوٹی سارٹ آف تھی جس کو مکس کر کے آپ کھا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بخار کو سبسیڈائز کر سکے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ شروع کے 43 گھنٹے اتنے تکلیف دہ تھے کہ وہ اس بخار کو ختم کرنے کے لیے میں کسی ایکسٹینٹ پر بھی جا سکتا۔ وہ بخار جو تھا وہ کسی صورت کنٹرول میں نہیں آیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کا کوئی سائنسی علاج نہ ہونے کی باعث گھریلو ٹوٹکوں اور حکیمی نسخوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، لیکن نہ صرف ان کے مؤثر ہونے کا فی الحال کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بہت سے مریض انہیں آزما کر کئی نئی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس بیماری کے کچھ علامات میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، اور اگر ڈائریا کی حالت میں آپ سنا مکھی بھی لے رہے ہیں تو وہ تو آپ کو الیکٹرولائٹ ساری آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے جائیں گی۔ سو یہ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اصل میں ایک چیز کا وہی بات ہے کہ اتنا ڈر آ گیا کہ اس ڈر کی وجہ سے لوگ اوور ڈن کرنا شروع ہو گئے ہر چیز کے اندر۔ آپ وائٹامنس دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں نے استعمال زیادہ کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹروں کے مطابق کووڈ-19 میں ان جڑی بوٹیوں اور گھریلو ٹوٹکوں کے استعمال سے زیادہ تر لوگوں کو نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے افراد ان کے استعمال سے بہتر محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے میں ایک نہیں بلکہ کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ 90% اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ ان ٹھیک ہونے کے پروسیس کے دوران ان ساری ہربل میڈیسنز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں، جو کہ ایک نارمل یا ایوریج پرسن یا لے مائنڈ لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھیں گے یہ ان کا نقصان نہیں ہے، جتنا مرضی لے لیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کووڈ-19 کے بیشتر مریضوں کو اسپتال داخلے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ گھر میں ہی بنیادی ادویات کے استعمال سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ البتہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جسم میں آکسیجن کی کمی اور سانس لینے میں دشواری وہ خطرناک علامات ہیں جس کے بعد مریض کو ہر صورت اسپتال کا رخ کر لینا چاہیے تاکہ بروقت علاج ہو سکے۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکی ریاست ٹیکساس کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہیوسٹن، یہاں اب تک 70,000 سے زیادہ کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ بدھ کے روز یہاں ایک دن میں کورونا وائرس سے 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے یہاں ایک بار پھر کاروبار بند کرنے کے احکامات پر زور دیا ہے۔ ہیوسٹن کے ایک ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے ڈاکٹر فیصل مسعود نے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے وہاں کی کورونا کی صورتحال پر بات کی۔ اس وقت ہیوسٹن میں اور ٹیکساس میں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سچویشن پچھلے 3 ہفتوں سے بہت زیادہ سنگین ہے۔ پہلے مارچ اپریل میں جو کیسز آئے تھے ہمارے پاس
کافی پیک میں گئے تھے, بہت کیس آئے تھے, لیکن مئی کے اندر کافی نیچے چلے گئے تھے, اور خصوصاً جون کے پہلے ہفتے میں. یہاں پہ جو میموریل ڈے ہالیڈے ہوتی ہے یہاں پہ, اس کے بعد سے جو کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں, ان کی ٹریجیکٹری اور ان کی رفتار بہت زیادہ ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو تمام ہیوسٹن کے ہسپتالوں میں کووڈ پیشنٹ بہت آگے ہیں, ایڈمٹ ہوئے ہیں, انٹینسو کیئر میں بہت ایڈمٹ ہوئے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ہیوسٹن میں اور ٹیکسس میں, تو پہلے جیسے 5 سے 10% پازیٹیو آتے تھے, اب تقریباً 20 سے 25% پازیٹیو آ رہے ہیں. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ بیمار زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور ان کا یہ ہوا کہ وہ ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں اور آئی سی یوز میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی سنگین سچویشن ہے اس وقت. یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ کرونا وائرس کے لیے جو وسائل ہیں اس کی کمی کی وجہ سے بھی کیسز یا اموات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جہاں پہ میں کام کرتا ہوں ہیوسٹن میتھڈسٹ ہسپتال میں, ٹیکسس میڈیکل سینٹر دنیا کا سب سے بڑا کمپلیکس ہے, جس میں اتنے سارے ہسپتال, یونیورسٹی, ٹراما سینٹر ایک ساتھ جگہ ہیں. تو ٹیکسس میڈیکل سینٹر میں اتنے مسئلے نہیں ہوئے, لیکن جو ہمارے سرکاری ہسپتال ہیں, جو اس کو کہتے ہیں کاؤنٹی ہاسپٹلز, وہ ان میں بہت زیادہ پیشنٹ آئے, تو ادھر بہت مسئلے ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ سچویشن پڑ گئی ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنے پیشنٹ دیکھنے پڑے, بلکہ ہم کاؤنٹی اور سرکاری ہسپتالوں کے پیشنٹ بھی لے کر اپنے پاس آ رہے ہیں. WHO نے یہ کہا ہے کہ ایک لاک ڈاؤن سے دوسرے لاک ڈاؤن میں جانا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ہیوسٹن میں یا ٹیکسس میں اوور آل حکام اب کہہ رہے ہیں کہ شٹ ڈاؤن دوبارہ لگایا جائے. وہ اس بات کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں کہ شٹ ڈاؤن جو ہے ہونا چاہیے. تو آپ بحیثیت ڈاکٹر کیا کہیں گے, کیا لاک ڈاؤن دوبارہ ہونا اس مسئلے کا حل ہے؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. اب جیسے ہم پہلے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کیسز کم ہوئے, لیکن نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنا بیہیویئر نہیں بدلا, اس سے سیکھا نہیں, اور جو مالی طور پہ بے تحاشا لوگوں کو نقصان ہوا وہ بڑا مشکل ہوا. اور تیسرا یہ نقصان ہوا کہ جو پیشنٹ جن کو ریگولر کیئر چاہیے تھا وہ حاصل نہیں کر پائے, اور ان کی بھی اموات ہوئی. تو لاک ڈاؤن اگر لوگ بالکل بھی نہیں کریں گے اور کیسز بڑھتے رہیں گے جس رفتار سے, تو 1-2 ہفتے میں ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے, کیونکہ چوائس ختم ہو جائے گی. اس وقت ہمارے پاس چوائس ہے. چوائس کیا ہے کہ اگر ماسک پہن کم ملے تو لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو پھر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے. اس میں سب کا نقصان ہے, لیکن ایک حد تک حکومت نہیں برداشت کر سکتی. پہاڑی علاقوں کی سیر کا پروگرام بناتے وقت عموماً ذہن میں مری, سوات یا ہنزا جیسے نام آتے ہیں, شمالی وزیرستان نہیں. لیکن وائس آف امریکہ کے عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ سابق قبائلی علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے, بلکہ مقامی لوگ چاہتے ہیں کہ امن کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد اب وزیرستان کی پہچان ایک سیاحتی مقام کے طور پر ہو, نہ کہ طالبان کے گڑھ کے طور پر. اس میں مشکلات کیا ہیں, جانتے ہیں عمر کی رپورٹ میں. پاکستان کے مقبول سیاحتی مقامات کی طرح یہاں بھی قدرتی حسن کی کوئی کمی نہیں. یہ شمالی وزیرستان کا علاقہ رزمک ہے, لیکن دہشت گردی اور شدت پسندی نے اس جگہ کی پہچان بگاڑ دی. امن آنے کے بعد یہ علاقہ بھی اب کچھ سیاحوں کی منزل بننے لگا ہے. پشاور سے پہلی بار میں وزیرستان آیا ہوں. وزیرستان کے بارے میں بہت سنا تھا, آتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا. جیسے ہی میں رزمک انٹر ہوا تو یہ نارتھ وزیرستان سے یہاں کی آب و ہوا جو تھی وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھی. یہاں پہ آپ کو گرینری ملے گی, یہاں پہ آپ کو مطلب ایک ٹھنڈا موسم ملے گا, اور یہاں پہ مطلب پرسکون فضا آپ کو ملے گی. سیاحوں کی آمد سے کھانے پینے کے کاروبار بھی بڑھنے لگا ہے. میرانشاہ کے مرکزی بازار میں داخل ہو تو نمکین گوشت اور کابلی پلاؤ کی خوشبو اپنی طرف کھینچتی ہیں. بیت اللہ وزیر نے حال ہی میں میرانشاہ بازار میں ریسٹورنٹ کھولا ہے, اور وہ گاہکوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. خوراک والا آرڈر سب نے لگا, کمرے بھی 24 گھنٹے بجلی. آپ بھی ماشاءاللہ بہت دور سے لوگ آئے گا, وہ چکر کے لیے رزمک جائے گا, پھر وزیرستان میرانشاہ ادھر آئے گا,
सब लोग भी खुश है, मैं भी बहुत खुश है, इन लोग का शुक्रगुजार है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों को सियाहती मकामात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, लेकिन यहाँ सियाहों के लिए सहूलतों की फिलहाल कमी नजर आती है। रज़मक में मुनासिब होटल न होने के बाइस बेशतर रात की तारीकी से पहले ही वजीरिस्तान के सदर मकाम मीरान शाह वापस जाने की कोशिश करते हैं। जब वो इधर आते हैं चक्कर के लिए तो मगरिब से पहले वो निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे होटलें नहीं है, इसलिए वो निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ चेक पोस्टों का मसला भी होता है, कभी कभी लोग इसी वजह से भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे चेक पोस्ट बंद हो जाता है और यहाँ पे होटलों का मसला भी होता है, यहाँ पे क़याम का भी मसला है। तो इसी वजह से वो कोशिश करते हैं कि टाइम से पहले हम यहाँ से निकल जाएँ। वजीरिस्तान का कुदरती हुस्न, सकाफत और रिवायती खाने सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कम नहीं, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल में इस्तेहकाम और सहूलतों में बेहतरी के बगैर इन इलाकों के लिए मरी, सवात और हुंजा जैसे मकामात से मुकाबला करना मुश्किल होगा। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, रज़मक, शुमाली वजीरिस्तान। दुनिया भर की अहम मालूमात, कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स और अमरीकी इंतखाबात पे अहम तज्ज़िया और ख़बरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका के सियासी निज़ाम में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का एक अहम किरदार होता है। सदर के इंतखाब से लेकर सियासतदान को उनके सियासी दफ्तर चलाने में मदद देने तक इन लोगों की ज़रूरत हर वक्त हर किसी को रहती है। जब ये अफराद किसी सियासी मुहिम पर काम नहीं कर रहे होते तो वो दीगर मुल्कों में रहने वाले कुछ सियासी उम्मीदवारों को मशवरे भी देते हैं, जबकि इनमें से कई लोग दूसरे ममालिक में इंतखाबी मुहिमात के लिए भी काम करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंतखाबी जलसों से लेकर घर घर जाकर मुहिम चलाने और इश्तहारों तक अमेरिका में होने वाली इंतखाबी मुहिमात अपने आप में मुनफरिद हैं। बहुत से लोग अमेरिकी इलेक्शंस को किसी खेल के बड़े इवेंट या वर्ल्ड कप की तरह समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन मुहिम पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। सियासी कैंपेन्स में लगने वाली रकम का हजम और अमेरिकी इंतखाबात की बड़ी तादाद ने अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की मंसूबाबंदी को एक फुल टाइम पेशे में तब्दील करके रख दिया है। साबिक स्ट्रेटेजिस्ट बॉब श्रम अमेरिका और दीगर ममालिक में इलेक्शन कैंपेन्स पर काम कर चुके हैं। हम एक मुस्तकिल मुहिम का हिस्सा हैं, इसलिए जो लोग इस मुहिम में शामिल हैं वो पुरअज़्म है और हर वक्त इसके बारे में सोचते हैं। बॉब श्रम कहते हैं कि गैर मुल्की सियासतदान कैंपेन की मंसूबाबंदी से मुतालिक अमेरिका में मौजूद तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। सियासी कंसल्टेंट रिवा लेविंसन के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी कंसल्टिंग का ये कारोबार 90 की दिहाई में दीवार बर्लिन ढा दिए जाने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद शुरू हुआ था। इस वाक़े ने लातीनी अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और अफ्रीका जैसी जगहों पर अमेरिकी पॉलिटिकल कंसल्टिंग के बिजनेस की अहमियत को उजागर किया। लोगों ने हमारी तरह जमहूरी होना शुरू कर दिया। बॉब श्रम अमेरिकी सियासतदानों के साथ साथ दीगर मुल्कों मसलन बरतानिया, इसराइल और कोलंबिया में भी कंसल्टिंग का काम कर चुके हैं और कहते हैं कि सकाफती फर्क के बावजूद किसी भी मुहिम में दुरुस्त पैगाम दिया जाना इंतहाई जरूरी है। जब हम पहले कोलंबिया गए तो वहाँ किसी उम्मीदवार के लिए इश्तहार का वक्त 30 सेकंड था, जिसमें उम्मीदवार एक बड़े से मजमे के सामने खड़ा होता और मजमा उसका खैर मकदम करता। फिर हमने कहा कि हमें कुछ ऐसे इश्तहार चाहिए जिसमें उम्मीदवार लोगों को बताए कि वो उनके लिए क्या करेगा।
रीवा लेविंसन 3 अशरों से अफ्रीकी ममालिक में काम कर रही हैं। इनमें लाइबेरिया भी शामिल है, जहां उन्होंने 2005 में अफ्रीका में पहली बार जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाली खातून सदर एलन जॉनसन सरलीफ की इंतखाबी मुहिम के लिए रहनुमाई मुहैया की थी। अब बहुत से ममालिक इंतखाबी मुहिमात में और भी तजर्बाकार हो गए हैं, इसलिए इन बैनुल अक़वामी स्ट्रेटेजिस्ट को अब अपनी काबिलियत में मजीद इजाफा करना होगा। आप पूरी मुहिम लोगों के सामने नहीं रखते, बल्कि आप इसमें से कुछ खास निकाल कर उन्हें पेश करते हैं जो उनके पास ना हो। रीवा की राय में इसका मतलब यह है कि जहां करप्शन मौजूद हो वहां इंतखाब के अमल की साख पर काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट आम होने के बाद जोरी क्रैग जैसे डिजिटल माहिरीन भी मैदान में आ गए हैं। एशिया के कुछ ममालिक में जहां 100% आबादी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है और डेटा देखकर जो ट्रेंड सामने आए तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक ढालना होती है। जोरी क्रैग ने जनूबी मशरकी एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और मशरकी यूरोप के कई ममालिक में काम किया है। वो न सिर्फ ऑनलाइन डाटा को मुफीद मालूमात में तब्दील करती हैं और इंतखाबी मुहिमात में इस्तेमाल करती हैं, बल्कि गलत मालूमात की निशानदेही भी करती हैं। मैं कहूँगी कि किसी मुहिम में सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा ऑनलाइन हमला मुहलिक हो सकता है और कौन सा हमला नज़रअंदाज किया जा सकता है। जोरी कहती हैं कि दुनिया में अपने मुल्क से सियासी कंसल्टेंट्स रखने का रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये कारोबार अहमियत इख्तियार कर रहा है, ऐसे में महज अमरीकी माहिरीन ही इस कारोबार का हिस्सा नहीं रहे। एलिज़ाबेथ ली के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से इंतखाबी रैलियों में रुकावटों और बड़े पैमाने पर इश्तिहारी अखराजात के बायस सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में होने वाले इवेंट्स को अपने इंतखाबी मंशूर को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका अंदाज जारहाना होता जा रहा है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप के इंतखाबी हरीफ जो बाइडन सफ़र और न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस को महदूद करते दिखाई देते हैं। दोनों सदारती उम्मीदवारों की मुहिम में बुनियादी फ़र्क हैं क्या, आइए जानते हैं। बाएं बाजू के इंतहा पसंद बलवाइयों का एजेंडा, हमारे शहरों पर कब्जा, पुलिस के फंड्स में कमी, दीगर कस्बों पर साथ मिलने के लिए दबाव और जो बाइडन उनके साथ खड़े हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के इश्तिहारात से एक ऐसे उम्मीदवार की अक्कासी होती है जो एक मनफी पैगाम के साथ अपने मद्दे मुकाबिल पर हमला कर रहा है। आलमी वबा की वजह से इंतखाबी रैलियां मनसूख होने के बाद अपने मुमकिना हरीफ जो बाइडन पर दबाव डालने के लिए सदर ट्रंप इश्तिहारात और सदारती तकरीबात पर इन्हिसार कर रहे हैं। राय आमा के जायज़ों में बाइडन सबकत लिए हुए हैं। मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस में चीन से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बाइडन हमेशा अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ खड़े हैं और बुध के रोज बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक एक तकरीब में बाइडन मंसूबों को सुर्ख फीते की नजर करने में खुश हैं। हम काम कर दिखाना चाहते हैं। सदर ट्रंप ही की तरह माजी के सदूर भी द रोज गार्डन नामी हिकमत अमली पर गामजन रहे हैं, यानी इंतखाबी साल के दौरान व्हाइट हाउस में मुनक़दा सदारती तकरीबात में अपनी कामयाबियों को उजागर करना। लेकिन अगर आप एक तकरीब को या प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसका मकसद हांगकांग के बारे में सरकारी ऐलान करना है और इसकी बजाय आप इसे इस्तेमाल करते हुए 90% वक्त अपने सियासी हरीफ पर हमला करते हुए गुजारते हैं, तो माजी में साबका सदूर के वक्तों में ये चीजें इस तरह नहीं होती थीं। इसी दौरान जो बाइडन थोड़े को बहुत समझने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं, अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को महदूद किए हुए हैं और रियासत डेलावेयर में अपने घर पर बैठे हैं। बाइडन का महदूद पैमाने पर सामने आना और साथ ही सदर ट्रंप को ज्यादा न्यूज कवरेज हासिल करने देना दरअसल बड़ा मौसर रहा है, क्योंकि ट्रंप अपने पैगाम से हट जाते हैं और बारहा उन्होंने गलतियां की और ऐसी बातें कहीं जिन्हें उनके खिलाफ बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के ताज़ा जायजे में बाइडन को सदर ट्रंप पर 37 के मुकाबले में 52 पॉइंट्स की सबकत हासिल है। दीगर जायजों में ये सबकत कुछ कम है। ये इसके बावजूद है कि बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने ट्रंप के मुकाबले में इश्तिहारात पर कहीं कम रकम खर्च की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खौफ और तकसीम नहीं फैलाऊंगा। बाइडन के ज्यादातर इश्तिहारात में बहरान में मुल्क को मुत्तहद करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम सब इसमें इकट्ठे हैं। ये बताता है कि ट्रंप ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। पैट्सी विदाकुस्वारा के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
ڈیموکریٹک پارٹی کے امریکی صدارت کے لیے نامزد امیدوار جو بائیڈن کے امریکی معیشت کی بحالی کے لیے بڑے بڑے اور مہنگے منصوبوں کا مقصد آزاد خیال اور اہم صنعتی ریاستوں کے مزدور طبقے کے ووٹرز میں اپنی سپورٹ کو بڑھانا ہے. تاہم ان منصوبوں سے نہ صرف ٹیکسز میں بلکہ اگلی دہائی کے دوران سرکاری اخراجات میں بھی کھربوں ڈالرز کا اضافہ ہوگا. یہ تنقید ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کرونا وائرس کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اخراجات سے اس سال کے آخر تک ملک کے بجٹ میں 3.7 ٹریلین ڈالرز کے ریکارڈ خسارے کی توقع ہے. نسلی امتیاز پر احتجاج اور ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے ساتھ کرونا وائرس کے باعث معاشی سست روی کو وجہ بناتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے حال ہی میں سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. ہمیں صحت، معیشت، نسلی انصاف، ماحولیاتی تبدیلی کے بحرانوں کا سامنا ہے. ہمیں ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. جو بائیڈن کا بلڈ بیک بیٹر یعنی بہتر تعمیر نو کا منصوبہ امریکی تاریخ کی کئی دہائیوں میں وفاقی حکومت کا سب سے وسیع منصوبہ ہوگا. مینوفیکچرنگ کو بڑھانے، 50 لاکھ نئے روزگار پیدا کرنے اور امریکی کمپنیز کا چینی برآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے جو بائیڈن نے امریکہ میں بنی مصنوعات کی خرید کے لیے امریکی حکومت کے بجٹ میں لگ بھگ 10 کھرب ڈالرز کے اضافے کی تجویز دی ہے. بائیڈن کی جانب سے اخراجات میں مزید 400 بلین ڈالرز یا ہماری جی ڈی پی میں 2% اضافے کی تجویز سے پہلے ہی ہم ہر سال تقریباً 600 بلین ڈالرز یا جی ڈی پی کے 3% کے برابر اخراجات کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. ڈیموکریٹک امیدوار کم از کم اجرت کو بڑھا کر $15 فی گھنٹہ کرنا اور اقلیتوں اور خواتین کے لیے پیشہ ورانہ تربیتی پروگرامز کو وسعت دینا چاہتے ہیں. امریکی کمپنیز کو گلوبل مارکیٹ میں مقابلے کے لیے مدد دینے کی خاطر جو بائیڈن سائنسی ایجادات، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے $300 بلین مختص کریں گے. اس کے علاوہ وہ چین کی منفی تجارتی ہٹ کنڈوں کے خلاف ایک بین الاقوامی محاذ بنانے کی کوشش بھی کریں گے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن ان کے امریکہ فرسٹ کے ایجنڈے کی نقل کر رہے ہیں. ان کی یہ باتیں دائیں بازو کی سیاسی خیالات پر مبنی ہے کیونکہ وہ میرے اقدامات کی نقل کر رہے ہیں. امریکہ میں روزگار کے مواقع اور انڈسٹریز کو بچانے کی صدر ٹرمپ کی حکمت عملی میں کارپوریٹ ٹیکسز میں کٹوتی، ماحولیاتی ریگولیشن کا خاتمہ اور تجارتی معاہدوں کی اثر نو تشکیل شامل ہیں. لیکن امریکی صدر نے کورونا کی عالمی وبا کے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم منصوبہ ابھی تک نہیں دیا ہے. ایسے میں جبکہ معیشت 1930 کی دہائی کے بعد سب سے بڑے زوال کا شکار ہے، صدر نے ہمیں اگلے 4 سالوں کے لیے کوئی خاص معاشی ویژن نہیں دیا ہے. جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے ماحول دوست توانائی اور انفراسٹرکچر کے لیے $20 کھرب پر مشتمل منصوبہ بھی پیش کیا ہے. ان کے کم آمدنی والے خاندانوں کو رعایتیں دینے کے ہیلتھ کیئر منصوبے پر $10 کھرب تک کا خرچ آئے گا، جبکہ ان کے ہاؤسنگ اور اخراجات کی تجاویز سے اخراجات میں مزید $20 کھرب کا اضافہ ہوگا. ناقدین کے مطابق جو بائیڈن کے ایجنڈے سے امریکہ کے پہلے سے ذمے ہوش ربا قرض میں شدید اضافہ ہوگا اور معاشی بحالی رک جائے گی. برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور آپ جو احتیاطی تدابیر ان دنوں میں اختیار کر رہے ہیں ان پہ کاربند رہیں، کیونکہ اس وقت ماسک پہننا بہت ضروری کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی شاید یہی ایک واحد علاج بتاتا نظر آتا ہے. اب ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.